السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو امریکن اینڈ اسپینش لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایک چیلین رائٹر پیبلو نیروڈا کی ایک پوئم یو ول اسٹرگل کے کینٹو 13 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پیبلو نیروڈا کی ایک پوئم ایم اور امریکہ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیبلو نیروڈا کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ بیسیکلی ان کے جو انسیسٹرز ہیں وہ 1492 سے پہلے امریکہ میں رہتے تھے، یعنی کہ اس ٹائم کا امریکہ جب کرسٹوفر کولمبس نے اس کو ڈسکور نہیں کیا تھا، اس ٹائم کا امریکہ جس کو پیورلی امریکہ کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ 1492 میں جب اسپینش نے اٹیک کر دیا تھا کرسٹوفر کولمبس کے کہنے پر امریکہ پر، تو وہاں کی جو پیورٹی ہے وہ پولیوٹیڈ ہو گئی تھی۔ اور پیبلو نیروڈا جو ہے نا، وہ پولیوٹیڈ کمیونٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی کیوں آئے ہو آپ لوگ امریکہ میں ہمیں پولیوٹ کرنے، ٹھیک ہے، اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس پہلے کی امریکن لینڈ کو، 1492 سے پہلے کی امریکن لینڈ کو، جو پیورٹی کا سمبل ہوتی، جو انوسینس کا سمبل ہوتی۔ اب ان کی یہ جو پوئم ہے یو ول اسٹرگل کینٹو 13، یہ اسی کلیکشن کا پارٹ ہے کینٹو جرنل کا، جس کا پارٹ ایم اور امریکہ تھی۔ یہ بیسیکلی کینٹو جرنل کا پارٹ ہے اور 16 پوئم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے ہوم لینڈ میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ پوئٹ ان لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں جو بیسیکلی ان کے ہوم لینڈ میں ریزائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ تمہاری ہے، دس لینڈ بلانگس ٹو یو فرام دا بگننگ، یعنی کہ ڈے ون سے یہ لینڈ تمہاری ہے، کوئی آ کے تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر چھین لیا ہے تو تمہیں یہ چیز کا احساس دلانا ہوگا ان کو کہ بھئی یہ لینڈ تو ہماری ہے، تم نے آ کر ہم سے چھینا ہے۔ یہاں پہ وہ ایک ٹائپ کی پوزیشن شو کر رہے ہیں کہ بھئی امریکہ میری لینڈ ہے، امریکہ امریکنز کی لینڈ ہے، وہ امریکن جو پیورلی امریکنز تھے 1492 سے پہلے کے جو امریکنز تھے، جب ان میں کوئی نان پیورٹی نہیں تھی، کوئی انویژن نہیں ہوئی تھی، تب تک کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی زندگی کا، یعنی کہ یہاں وہ اپنے انسسٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بیوٹیفل ٹائم یہاں پہ گزارا ہے، جو کہ بے شک وار میں گزرا ہے۔ اب جب اسپینش نے انویٹ کیا تھا امریکہ کا، تو obviously انہوں نے ڈیفینس کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو وہ جو ایک وار کا ٹائم تھا نا، یعنی کہ اپنی مدر لینڈ کو، اپنے ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی جو بیوٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی صرف ایک ٹرو سٹیزن سمجھ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ بھائی جو میرا ٹائم سپینڈ ہوا ہے نا، اس بیوٹیفل مومنٹس میں، جو میں نے اپنے مدر لینڈ کو، اپنے ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وار میں سپینڈ کیا ہے، وہ میری لائف کا سب سے اچھا ٹائم ہے۔ اب یہ اپنی بات نہیں کر رہی، بیسیکلی اپنے انسیسٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے وار میں کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سال ہے نا، وہ ایک لاش کی طرح ہے ان اٹس ٹامب، جو اپنے مزار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کین ناٹ بی پاس ان لو اینڈ فیئر، یعنی کہ وہ جو جنگ امپوز کر دی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں یا ہمیں وہ پسند ہے، نہ تو ہمیں اس جنگ کا ڈر ہے کیونکہ ہم ڈیفینس کر لیں گے، نہ ہمیں اس جنگ پسند ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کیوں امپوز کر دی گئی، لیکن اب وہ چیز آ گئی ہے، ایک انوانٹڈ سرکمسٹانس کریٹ ہو گئے، تو اب ہمیں فائٹ کرنا پڑے گا۔ دین یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ سال گزر جائے گا، یعنی کہ جو وار والا ٹائم ہے وہ گزر جائے گا، جو ایک ڈیفیکلٹیز کا، ہارڈ شپس کا ٹائم ہے وہ گزر جائے گا، اور فیسٹیولز کی رات کو، یعنی کہ جو ایونٹس کی رات آئے گی، جو خوشیوں والی راتیں آئیں گی، وہ بھی گزر جائیں گی، یعنی کہ اچھا اور برا وقت گزر جائے گا۔ بیسیکلی یہاں سے یہ انٹرپریٹیشن نکلتی ہے۔ دین پوئٹ کہتے ہیں کہ the bitter roots break away and fall، یعنی کہ جو کڑوی یادیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے 1492 سے لے کر آج تک امریکہ کے اندر پیورٹی نہیں آئی۔ امریکہ کو جب انویٹ کیا گیا تھا، تب سے لے کر آج تک امریکہ کو پیور نہیں کہا جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب روٹس اتنی ٹائٹ ہیں کہ یار وہ جو بٹر روٹس ہیں نا، ہم ان کو بھی نکال کے پھینک دیں گے، یعنی کہ ایک جو نان پیورٹی ہے نا، ہم اس کو بالکل ہی دور کر کے پیور بنا دیں گے امریکہ کو۔ دین وہ کہتے ہیں کہ ایک کرسٹل اپیئر ہوگا ان دا گیپ آف ایئرس، یعنی کہ اس وقت کے اور آنے والے اچھے وقت کے درمیان ایک کرسٹل اپیئر ہوگا، جو کہ بیسیکلی اس گیپ کو فل کر دے گا جو ہماری زندگی میں آیا تھا، اور پھر ہماری کنٹری کو وہ رسپیکٹ ملے گی، وہ ڈگنیٹی ملے گی جو ہماری کنٹری ڈیزرو کرتی ہے۔ یعنی کہ 1492 سے پہلے جب امریکہ کو ڈسکور نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جو ایک ایک پیور امریکہ ہوتا تھا، تو وہ ایک ڈگنیٹی کا سمبل تھا، ایک رسپیکٹ کا سمبل تھا۔ وہاں پر جو امریکنز تھے وہ ٹرو امریکن کہلائے جاتے تھے، مطلب خود کو وہ ٹرو امریکنز کہتے تھے، obviously دنیا ان سے واقف نہیں تھی۔ اس کے بعد جب وہاں پر انویژنز ہوئیں، اٹیکس ہوئے، تو اس کی وجہ سے امریکہ کی جو پیورٹی ہے وہ بہت بروٹلی افیکٹ ہوئی، بہت برے طریقے سے وہاں کی اکانومی کو کریش کیا گیا، اور بھی بہت سارے برے حالات فیس کرنے پڑے، جس کی وجہ سے جو امریکہ کی ڈگنیٹی تھی، جو اس کی رسپیکٹ تھی، وہ ہرٹ ہو گئی۔ تو بیسیکلی یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈگنیٹی ہے نا، ہم اس کو ری گین کر لیں گے۔ دین اب یہاں پہ ایک نیرونیس آف والکینوز اینڈ وائنز وڈ بی اینڈیڈ کی بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیرونیس ہمارے اوپر امپوز کر دی گئی ہے نا، ہم تنگ ہو کے رہ گئے اپنی ہی لینڈ پر، یہ ختم ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ
ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کی سارے کی جو سچویشن ہے نا یہ ان وار ایئر کو ڈسکرائب کرتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی تھی، جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. اور یہ جو وار ہے نا جب یہ ختم ہوئی تھی نا تو ایک نیو وار فری ایئر آیا تھا، یعنی کہ ایک وار چلی اس کے بعد وار ختم ہوئی اور وار فری ایئر آیا. لیکن وہ جو وار فری ایئر آیا نا اس نے وہ سارے سوروز، وہ ساری ہارڈ شپس، وہ ڈیفیکلٹیز، وہ پین دلوں سے نکال دیا تھا، یعنی کہ دل کلین کر دیے تھے. دین یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ میں اپنی کنٹری کا سٹیزن نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ کسی نے مجھے میری کنٹری کا سٹیزن کہلانے لائق نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ جو میری کنٹری کے اوپر، جو میری لینڈ کے اوپر اس ٹائم گورنمنٹ کر رہا ہے، یعنی کہ جو گورن کر رہا ہے میری لینڈ کو، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی کنٹری کا سٹیزن کہلایا جاؤں. اس نے میرے نام کو اسکریچ آؤٹ کر دیا، یعنی کہ اس نے میرے نام کو نکال کے باہر پھینک دیا میری ہوم لینڈ سے، میری مدر لینڈ سے. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی انڈیکرس کلاؤن ہے، یعنی کہ وہ کوئی گندا انسان ہے، وہ کوئی بہت ہی خطرناک انسان ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ایک فیک ہے، بہت ہائپوکریسی والا انسان ہے. اس نے ریپبلک کے لاس کو فالو کیا. مطلب اب دیکھو جب پیور امریکنز تھے نا اور جب ان کو انویڈ کیا گیا تھا تو بہت سارے امریکن ادھر ادھر نکل گئے تھے، یعنی کہ ایز اے ریفیوجی وہ امریکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ دنیا سے دور ایک جگہ تھی جس کو ڈسکور کیا گیا. وہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس ٹائم، وہ ایک نیچر والی پلیس ہوا کرتی تھی. تو جب ان کے اوپر انویژنز ہوئی نا تو وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، تو کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یعنی کہ وہ مائنورٹی بن گئے جو پیور امریکنز تھے. اور جو میجورٹی ایک ان کے اوپر انویڈ کرنے آئی تھی، ان کو اٹیک کرنے آئی تھی، وہ میجورٹی تھی. تو لا آف ریپبلک کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. اب جو میجورٹی آئی نا ان کے رولز کو مطلب فالو کیا جانے لگا، ان کے رولز کو امپوز کر دیا گیا. اب ان کے رولز کیا تھے کہ بھائی میجورٹی کی بات مانی جائے، لیکن جو اصل میں وہاں کی مائنورٹی تھی، مائنورٹی ہی وہاں کے ایک جینون پیپل تھے، یعنی کہ جو وہاں کی ایک اوتھینٹک کمیونٹی تھی نا وہ مائنورٹی بن کے رہ گئی. اور اس کی وجہ سے جو مائنورٹی کے رائٹس ہوتے ہیں وہ تو جہاں کہیں بھی دنیا میں مائنورٹیز ہوں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو میجورٹی کے رائٹس تھے نا ان کو فلفل کیا گیا، یعنی کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے وہ زیادہ تھے تعداد میں، ٹھیک ہے. اور جو اوریجنل امریکنز تھے ان کو پھر بہت بری طرح ٹریٹ کیا گیا، بہت بروٹلی ٹریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کنٹری کا سٹیزن نہیں کہلایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں پیور امریکن تو ہوں، 1492 سے پہلے میرے انسیسٹرز امریکہ کا پارٹ تھے، بٹ میں مائنورٹی ہوں، میں میجورٹی نہیں ہوں. تو میں لا آف ریپبلک کے یعنی کہ ڈیموکریسی جس کا رول ہوتا ہے کہ میجورٹیز اتھارٹی، اس کے اکارڈنگ میں نہیں ہوں امریکہ کا سٹیزن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میری ایگزسٹنس ہے نا اس کو ریموو کر دیا گیا تھا میرے نام کی طرح، یعنی کہ ایک تو میرا نام ریموو ہوا، جیسے ہی میرا نام ریموو ہوا میری ایگزسٹنس ختم ہو گئی. یعنی کہ اب میں نہ تو میرا نام امریکہ کی سٹیزن شپ میں شامل ہے، نہ امریکہ کو میں اپنی مدر لینڈ کہہ سکتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جو ڈنگنز گرسلی ولچر ہے نا، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک زندان کا خوفناک گدھ ہے، یعنی کہ جو ڈنگنز گرسلی ولچر ہے نا وہ دیٹ کوڈ ووٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر میں اپنی کنٹری کا سٹیزن کہلایا جاؤں گا، اگر میں اپنا ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر پاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی پھر تو میرا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو میں ایسی گورنمنٹ کو اپنے اوپر امپوز نہیں ہونے دوں گا. تو اس وجہ سے جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہماری مرضی کے لوگ ووٹ کریں، یعنی کہ جو میجورٹی ہے جو باہر سے انویڈ کر کے ہمارے ملک میں آ گئی ہے میجورٹی بن کے، وہ یہاں پہ ووٹ کریں اور اپنی گورنمنٹ بنائے. اگر وہ مجھے اس لیے نہیں یہاں پہ رکھنا چاہتے کیونکہ میں ووٹ کروں گا اور اپنی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کروں گا تو ان کے لیے ایک ڈسٹرکشن کاز کر سکتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ بیسٹیل ایجنٹس ووٹ کریں. بیسٹیل ایجنٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ووٹ کریں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو ان کے ہر ظلم کو برداشت کریں، جو ان کی آگے پریچنگ کریں، یعنی کہ وہ جو ایک نان امریکن ان امریکہ ہے نا ان کی پریچنگ آگے کریں. یعنی کہ جو گورنمنٹ کے اندر فلاز ہے نا، ظاہر سی بات ہے جب باہر سے کچھ لوگ آئے ان کو لینڈ مل گئی، ان کو اور کیا چاہیے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر بھی لیں گے اگر کچھ برا ہوگا. لیکن جو اوریجنل امریکن تھے ان سے تو سب کچھ چھن گیا. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں وہ ڈیموکریٹک رائٹ دیتے، اگر ہمیں وہ اپنی اسٹیٹ کا سٹیزن مانتے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو اپنے اوپر حکومت تو نہ کرنے دیتے نا. اس لیے انہوں نے ہمیں اسٹیٹ کا سٹیزن بھی نہیں مانا اور انہوں نے ایسے لوگوں کو اسٹیٹ کا سٹیزن بنایا جو بیسیکلی نا زندان کے گدھ تھے، یعنی کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی. وہ بیسیکلی ڈینگنز گرسلی ولچرز تھے. تو اس وجہ سے نا وہ لوگ پھر جس کو کہتا ووٹ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. دین وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیورڈز، فورمین اینڈ پارٹنر آف دا مرچنٹ، یعنی کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ بیسیکلی جنہوں نے اپنی کنٹری کو سرنڈر کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو جو اچھے لوگ تھے یہاں پہ ایک پازیٹیو انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ اسٹیورڈز تھے، فورمینس تھے، یا جو انڈسٹریلسٹ تھے یعنی کہ جو ورکنگ کلاس تھی جنہوں نے اپنی کنٹری کو سرنڈر کر دیا، ول بیگ فار دیئر ووٹ. یہاں پہ وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا میں مطلب بیگ کروں ووٹ کے لیے؟ اپنی ہی کنٹری جو میرا ہی لینڈ ہے، میری ہی مدر لینڈ ہے، وہاں پہ ووٹ کرنے کے لیے کیا مجھے بیگ کرنا پڑے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیگ کریں، اور بیگ کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ان کی ایک بیگنگ ہے اس کو آگے ایکسیپٹ کیا جائے گا، آگے ریجیکشن ہی ملنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم فورس ٹو ونڈر، میں اس طرح ایک بہت بری حالت میں پھرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، مجھے فورس کیا گیا ہے اور میں بہت بری حالت میں رہ رہا ہوں جب سے میں جیل سے نکلا ہوں. کیونکہ میں اپنے جیل میں تھا نا تو ایک چار دیواری تھی، ایک باؤنڈری تھی، ایک جغرافیکل ایریا تھا، ایک ٹیریٹری تھی جہاں پر میں ریزائڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے. جب میں وہاں سے نکلا ہوں نا، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے مطلب آواز اٹھائی تھی ریوالٹ کے اگینسٹ یا پھر وار کے اگینسٹ، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، امپریزن
کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں جیل سے نکلا ہوں نا تو مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اپنی لینڈ سے دور ہو گیا, ان فلاور سے, اس مین کائنڈ سے, اپنی اس ہوم لینڈ سے دور ہو گیا ہوں. لیکن سنو, یو ول اسٹرگل ٹو اسکریچ, یعنی کہ تم نے اب ان کو نکالنا ہے جو تمہاری لینڈ پر آ کر امپوز ہو گئے ہیں. دا اسپاٹ آف مینیور, یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی تم ان حیوانی درندوں کو نکالو اپنی لینڈ سے اور اپنی لینڈ کو دوبارہ سے ریسیکیور کرو. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دا شیم آف دا ہارش ٹائم ول اینڈ, یعنی کہ جو برے وقتوں کی شیم ہے نا یہ ایک ٹائم پہ اینڈ ہو جائے گی اور جو پرزنرز ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. اب پرزنرز کے آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی پرزنرز وہ نہیں ہیں جنہوں نے کچھ غلط کیا. پرزنرز وہ ہیں کہ جو بیسیکلی آواز اٹھانا چاہتے تھے اس غلط چیز کے خلاف, تو ان کو قید کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح لوگ ہیں جن کو غلط چیز کے خلاف آواز اٹھانے پہ قید کر دیا گیا تو وہ آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دین یہاں پہ کہا گیا کہ دا ونگز آف دا بیٹریڈ وکٹری کین سور, کہ یہ جو آزاد پھر رہے ہیں نا دھوکے باز لوگ یہ دوبارہ سے قید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ پوئم اینڈ ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس پوئم کی انٹرپریٹیشن یہی نکلتی ہے کہ یہ جو پوئم ہے نا یہ جب 1492 سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور نہیں کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ وہ پیور امریکہ تھا. وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کے لوگ بہت پیور تھے, بہت انوسینٹ تھے, اور مطلب وہ اتنے زیادہ دنیا سے واقف نہیں تھے وہاں کے حالات سے. نہ وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی, نہ انڈسٹریلائزیشن تھی, نہ ہی کوئی ویپنز میں انہوں نے کوئی پروموشن کی تھی اپنی. اب ایسے میں جب اسپین نے آ کے ان کو انویڈ کیا, ان پر اٹیک کیا, تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے, اور وہ تھے بھی بہت کم تعداد میں جو پیور امریکنز تھے. جب ان کو انویڈ کیا گیا نا تو میجورٹی آ گئی وہاں پر. اب جب میجورٹی آ گئی, ایک تو یہ لوگ تیار نہیں تھے کسی قسم کے انویژن کے لیے, تو بیسیکلی یہ ہار مان گئے. انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, وار کی, بٹ ظاہر سی بات ہے اب جو زیادہ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے, اور وہ لوگ جیت گئے جو انویڈ کیا جنہوں نے نا, اور آ کے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی. اور جس نے مطلب تھوڑا سا اگینسٹ بولنے کی کوشش کی, آواز اٹھانے کی کوشش کی, پھر اس نے کانسیکوینسز فیس کیے. تو بیسیکلی یہ پوائنٹ تھی دیٹ یو ول اسٹرگل, یعنی کہ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ بیسیکلی ورک ہے پیبلو نیرودا کا, جو لوگوں کو ایک میسج کنوے کر رہے ہیں کہ جو 1492 میں ہوا وہ تو ہو گیا, لیکن ہمیں اس کانسیکوینسز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس وار والے فیز میں رہنا چاہیے اور اپنی لینڈ کو ریسیکیور کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ٹائم آئے گا کہ بھئی تم نہ ڈرو وار سے کہ بھئی وار ہمارے ساتھ کیا کرے گی, یہ وہ تم نہ ڈرو, کیونکہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ وار کے کانسیکوینسز ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے تمہاری لائف سے. تو ہوپ یو گیٹ دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دس پوائنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.